بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج بہت دنوں کے بعد وظائف کی بات ہوگی، آپ کے ساتھ کالرز جو ہوں گے ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی، اور آپ کے مسائل کے اوپر جو بھی حسب توفیق بات ہوئی انشاءاللہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ محرم کے ایام جب شروع ہوتے ہیں تو ان میں ایک جو امام کا ذکر ہے وہ تو یقیناً ہے، لیکن حضرت عمر خطاب کا جو ذکر ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید اس میں اپنا اتنا حصہ نہیں ڈال پاتے جتنا بڑا یہ حادثہ اور واقعہ ہے۔ میں حضرت السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ حضرت ہدیتاً یہ بات آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر خطاب کا جو زمانہ تھا اس میں ہم نے خیبر فتح کر لیا ہوا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور جب خیبر فتح ہوا تو مسلمانوں کے حالات جو ہیں وہ اچھے بہتری کی طرف جا رہے تھے، لیکن جب حضرت عمر خطاب کا زمانہ آیا تو مسلمانوں کے حالات شدید بہتری کی طرف ہو چکے ہوئے تھے، بہت بہتر ہو چکے ہوئے تھے۔ ان سارے حالات کے باوجود کمال یہ ہے کہ صحابہ کا ایک گروپ جو تھا وہ آپس میں بیٹھے، انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا بحرین سے اتنا مال آتا ہے، اتنا مال آتا ہے، لیکن کمال بات ہے کہ وفد آتے ہیں باہر سے ملنے کے لیے، طائفے آتے ہیں باہر سے ملنے کے لیے، وزیر آتے ہیں، بادشاہ آتے ہیں باہر سے ملنے کے لیے، لیکن ہمارا جو امیر ہے اس کا وہی کرتا ہے، اس کی وہی تہمد ہے جس پہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں، جس پہ سی کے جگہ جو ہے اب کمزور رہ گئی ہیں۔ تو یہ بڑی، میں لفظ امبیرسمنٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، انہوں نے کہا کہ کسی طرح حضرت عمر خطاب سے کہا جائے کہ حضرت اتنا مال آ گیا ہے، اب آپ اپنے کپڑے جو ہیں یہ تبدیل کر لیں۔ اب صحابہ کا جو ہے وہ زور نہیں چل رہا کہ وہ کس طرح جا کے عمر خطاب سے بات کیسے کہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ عمر خطاب کو علی سے بڑا محبت ہے، تو یہ بات ساری ہم علی سے کرتے ہیں، علی جا کے کہیں گے عمر خطاب سے تو یہ معاملہ ٹھیک ہوگا۔ علی کے پاس گئے، مولا علی کو جب انہوں نے یہ کہا تو علی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگر مجھے تم یہ کہو کہ فارس میں حملہ کرنے، جہاد کرنے اکیلا چلا جاؤں تو میں چلا جاؤں گا، لیکن تم مجھے یہ کہو کہ میں عمر سے یہ کہوں کہ وہ اپنے کپڑے اچھے کر لے، یہ میں اس سے نہیں کہہ سکتا، یہ میں اس سے نہیں کہہ سکتا۔ علی سے کہا صاحب نے کہ امام پھر یہ فرمائیے کہ کیا کیا جائے، کون کہے گا؟ کہا سب سے اچھی چیز یہ ہوگی کہ حضرت عائشہ اماں سے جا کے کہو، اگر اماں نے کہا تو عمر ضرور مانے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گئے، اماں سے کہا کہ اماں یہ مقدمہ ہے، ہمارا مال ہمارے پاس اتنا زیادہ ہے، عمر خطاب سے کہیے کہ اپنے کپڑوں کو بدل لیں۔ اماں نے عمر خطاب کو بلایا، عمر خطاب ننگے پاؤں بھاگے چلے آئے، پردے میں آ کے بیٹھے اور اماں کو کہتے ہیں اماں دیر تو نہیں ہوئی، آپ نے مجھے بلایا، دیر تو نہیں ہوئی، کیا حکم ہے؟ سیدہ نے جب کہا کہ تم یہ کرو کہ اپنے کپڑوں کو بدل لو، اچھے کپڑے پہن لو، یہ کر لو، سیدہ کو کہتے ہیں کہ جی ماں، جی ماں۔ تو اماں نے کہا جب کہ تم یہ کر لو گے، تو انہوں نے کہا کہ اماں میں جب کپڑے پہنتا ہوں اپنے تو ہو سکتا ہے لوگوں کو میرے کپڑے جو ہے وہ نظر آتے ہوں، لیکن مجھ کو اس میں اپنے نبی اور محمد نظر آتے ہیں، میں نے ان کو اسی طرح کے لباس میں دیکھا ہے، اب میری عمر ہو گئی ہے، اب میں ان سے ملاقات کے لیے جاؤں گا، میں نہیں چاہتا کہ جس طرح وہ مجھے چھوڑ کے گئے تھے میں اس طرح سے ان کو نہ ملوں۔ یہ شخصیت جب حاکم ہو مسلمانوں کی تو پھر مسلمان 3/4 دنیا کے حاکم ہوتے ہیں۔ حضور یہ تو ایک طرف ہے عمر خطاب کا، لیکن یہ جو عاجزی ہے، فاتح خیبر کمال نہیں ہے؟ فاتح خیبر اور عمر خطاب سے کس طرح ڈر رہے ہیں کہ میں اس سے یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ جو تعلق ہے اہل بیت کا، حضرت عمر خطاب کی جو محبت ہے، اس پہ 2 جملے فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی میں آتا ہوں اہل بیت کی محبت کے ساتھ، لیکن جو آپ نے تمہید باندھی ہے، بڑا مشہور واقعہ اسی ضمن میں موجود ہے کہ کسرا کا مشیر ہرمزان بعد میں ہرمز آتا ہے، وہ آیا مسجد النبی میں پہنچا، کہاں پہ خلیفہ؟ بیٹے نے کہا وہ باہر کہیں بیٹھے ہوں گے درخت کے نیچے۔ اب وہ کسرا کا مشیر ہے، وہ زرق برق لباس میں ہے، وہ پوری اپنی جاہو جلال میں ہے، وہ دیکھتا ہے ایک درخت کے نیچے ایک عربی 17 سے زیادہ پیبند کپڑوں پہ لگے ہوئے ہیں اور سو رہا ہے، اور اس کو پتا چلتا ہے کہ یہی عمر ہے، تو اس کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ پوری دنیا کے بادشاہ
جس شخصیت سے ڈرتے ہیں وہ یہاں پہ اس طرح لیٹا ہوا ہے اور حیبت زدہ ہوتا ہے اور کانپنا شروع ہوتا ہے. اور یہ مسلمانوں کا عروج اسی وجہ سے تھا کہ انہوں نے بود و باش وہی اپنائی. اس پہ اس کا ایک جملہ آپ کو عرض کروں, اس نے ایک جملہ کا عمر کو دیکھے, اس نے کہا کہ تم اس لیے یہاں پہ لیٹے ہو کیونکہ تم لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے ہو. ہمارے بادشاہ اس لیے اندر ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے. بے شک. جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے کہ اہل بیت سے محبت کا, تو بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ اور روایات موجود ہے کہ حضرت عمر اہل بیت سے اس قدر شدید محبت کیا کرتے تھے کہ حضرت علی کے پاس گئے, ان کو کہا میں اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے آپ سے آپ کی بیٹی کا اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے. آپ کو پتا ہے ویسے دماد اہل بیت میں ہوتا تو نہیں ہے, لیکن صرف نسبت بتانی نہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہیں جنہوں نے علی کو اہل بیت میں شامل کیا دماد ہونے کے باوجود. علی کو شامل کیا نا, تو انہوں نے کہا شاید یہی نسبت میری اور آپ کی قائم ہو جائے, آپ مجھے دماد بنا لیں, میں آپ کے اہل بیت میں شامل ہو جاؤں. یہ پہلی محبت کا واقعہ. اور پھر دوسرا حضرت عمر کا وہ مشہور قول, اس واقعے کو میں پس منظر میں بھی بیان کرنا چاہتا ہوں, بڑا عمدہ واقعہ ہے. حضرت علی کا ایک مقدمہ چلا ایک یہودی کے ساتھ, غیر مسلم کے ساتھ, تو حضرت علی اور یہودی حضرت عمر کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. حضرت عمر بار بار حضرت علی کو کہتے ہیں یا ابو الحسن, یا ابو الحسن, ان کی کنیت سے عزت اور کنیت سے پکار رہے ہیں, یہودی کو اس کے نام سے پکار رہے ہیں, جیسے ابو حسن, ابو الحسن. ابو الحسن یہ عربی میں یا کے ساتھ ابا آ جاتا ہے. تو ابو الحسن جب بار بار ان کو کہتے ہیں تو حضرت علی کے ماتھے پہ نا سلوٹ پڑنا شروع ہوتی ہے. تو حضرت عمر کے دل میں خیال آتا ہے علی شاید یہودی اور اس کو میں اس طرح ڈیل کر رہا ہوں تو شاید یہ ناراض ہو گیا ہے کہ میں اس کو ملزم کے کٹہرے میں کھڑا. تو حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ آپ میری بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے؟ حضرت علی نے کہا میں نے آپ کو کھڑا کر دیا. حضرت علی کہا ہاں میری دل آزاری ہوئی ہے. کیا کس بات پہ؟ کہا آپ مجھ کو میری کنیت سے پکارتے تھے اور دوسرے کے ساتھ برابری نہیں کرتے تھے. حضرت عمر نے آگے بڑھ کر حضرت علی کا ماتھا چوما اور کیا کہا, اللہ مجھے اس زمین پہ زندہ نہ رکھیں جہاں پہ علی موجود نہ ہو. اللہ مجھے, اور اللہ نے یہ دعا سن لی, اللہ مجھے اس زمین پہ زندہ نہ رکھے جہاں پہ علی نہ ہو. اور حضرت علی جیسے مشیروں کی وجہ سے ہی حضرت عمر کی جو فتوحات ہیں اس کے اندر ان کا بہت بڑا کردار ہے. اب بتائیے اہل بیت کے ساتھ محبت کا دوسرا واقعہ, ابن عباس ہیں, چھوٹے ہیں نا, بچے ہیں نا, چچا عباس کے بیٹے ہیں. اب بدر کے صحابہ بیٹھے ہیں محفل میں, وہ آتے ہیں حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کو بدر کے صحابہ میں بٹھاتے ہیں. اب صحابہ لا محالہ بڑی عمر کے ہیں, بزرگ ہیں, ایک انسانی فطرت کے تحت ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے یہ بچہ آتا ہے, آپ ان کو بدری صحابہ سے بھی آگے بٹھا لیتے ہیں. اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ وہ ایسے دانشور تھے کہ وہ بتاتے تھے کہ میں اس سے محبت کرتا کس وجہ سے ہوں. میرا دل چاہ رہا ہے یہ میں سناؤں گا کیا تو وہ اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں میں تجھے بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں میں اس کی قدر و منزلت کیوں کرتا ہوں. کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح, جو سورت نازل ہوئی ہے بتائیے اس کی تفسیر بیان کریں. مختلف صحابہ نے مختلف تفاسیر بیان کی. جب عبداللہ ابن عباس سے پوچھا, کہا اب دیکھو فضیلت کی وجہ. عبداللہ ابن عباس سے پوچھا اس سورت کی تفسیر بیان کرو, تو عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ رب اپنے نبی کو ان کی موت کا اشارہ کر رہا ہے. کیا بات ہے, خدا کی قسم, اشارہ دے رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, کہ جب آپ دیکھ رہے وارا اللہ فتح کی دلیل دے رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی اب زندگی ختم کر دی زمانے سے. باقی سارے صحابہ نے تفسیر کی کہ یہ فتح کی بشارت تھی. اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ نبی کریم کو اللہ نے صرف آگاہ کیا کہ آپ فوت ہونے والے ہیں اور اب آپ کثرت سے استغفار کیا کریں اور کثرت سے توبہ کیا کریں. تیسرا واقعہ بلکہ بے شمار لے لوں یہ سغرا آپ ہمارے ساتھ ہیں, میں بڑی معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا, لیکن جب عمر خطاب کا اور امام علی کرم اللہ کا ذکر ہو, یقین کیجئے مجھے برا لگ رہا ہے کہ حافظ صاحب کیوں بول رہے ہیں, میں کیوں نہیں سنا رہا واقعہ. جی بسم اللہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھا لگا مجھے خود کو اپنا جو سوال کرنا تھا میں وہ بھی بھول گئی ہوں کہ مجھے اسی میں چلی گئی, میں اپنا سوال بھول گئی. سلامت رہیے. بہت خوشی ہے, میری کال مل گئی ہے, لیکن میں آپ سے ایک ہیلپ لے رہی ہوں. بسم اللہ. اور یہ کسی کے لیے یہ تو میں آپ سے یہ بہت امیر سے میں نے بات کرنے کا سوچ رہی تھی. میں نے کہا یہ نمبر دیکھا نہ چل رہا تھا تو میں نے کہا فوراً میں نمبر نوٹ کیا اور میں نے آپ کو بات کرنے. بسم اللہ, مل گیا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم. بھائی بہت اچھا ہے, آپ اتنا اچھا پروگرام ہوتا ہے نا, بتا وہ ادھر حال ہی نہیں سکتا آگے پیچھے, لیکن میں اندر آ گئی ہوں, پر دیکھ نہیں دی. پر بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا, ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. سلامت رہیے. تو میں وہ بات یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ میری بہن ہے چھوٹی, کیا نام؟ تو بشرا ہے اس کا نام. تو اس کا نا مطلب کہ پچھلے کافی مطلب کہ 18-17 سال ہو گئے شادی ہوئی, اور ان کا مسئلہ یہ آپ کا اس وقت یہ موضوع نہیں تھا, لیکن میری مجبوری ہے کہ میں آپ کے تھرو بات کرنا چاہ رہی.
तो वो ना 15-16 साल वाली शादी होगी, बच्चे 5 थे, एक की डेथ होगी पिछले साल रमजान में। तो उस वजह से मियां बीवी की आपस में शुरू से अनबन चलती आ रही थी, लेकिन अब कुछ ज्यादा हो गई। तो वो उन्होंने केस किया था। बुशरा के शौहर का क्या नाम है? सफदर। अच्छा। तो वो उसने ना काफी देर पहले का बल्कि केस किया हुआ था, 8-9 साल पहले। तो उसके बाद जो है फिर वो बीच में चुप हो गई, लेकिन वो चलता आ रहा है। वो उसे खर्चे का सिर्फ उसने किया हुआ है और वो दे नहीं रहा। इनकी सेपरेशन हो चुकी है? नहीं है तो उनके साथ ही, लेकिन उसने घर अलग बना लिया शेखपुरा में। तो वो जब इसने बेटे को ना, उसने कहा मैं घर यहाँ पे बना लिया तो मेरी उधर ना जमीन है ना घर है ना कुछ भी नहीं है, तो मैं जिधर घर बनाया मैं अपने पास अपने बेटे को रख लेती हूँ। जवान बेटा था 11-12 साल का, तो उसने कहा कि मैं उधर रख लूँ। उन्होंने कहा नहीं इधर नहीं रखना। वो छीन से ले गया, लेकिन ये चली तो गई, हम सब ने मिला के ले गए, उधर जाके दफना के आ गए। लेकिन उसने कहा मेरे साथ इनका रहने का कुछ नहीं बनता, इसने मेरा जरा एहसास नहीं किया। तो वो घर गई और चेहरा तक नहीं दिखाया लगती बेटे का। ये क्या तो वो फिर तब से लेके ना, वो जाहिर है एक बेटे का गम था और वो आ गई हमारे पास। 6 दिन के बाद वो इधर आ गई, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बल्कि तकलीफ की चीज थी। हम लोग सारे इधर लाहौर में रहते हैं और वो वहां रहती है। उसको वो जब से आ गई है ना, वो वापस सफदर के पास जाना चाहती है? नहीं जाना नहीं चाहती। उसने इधर घर बनाया है अपना शेखपुरा में, और वो उस घर में बल्कि बच्चे को साथ रख रही है, पढ़ा रही है बच्चे माशाल्लाह। उसकी बेटी जो है वो 2nd ईयर में प्री मेडिकल कर रही है, और छोटा बेटा, छोटी बेटी 9th में है, उससे छोटी बेटी वो भी 5th में है। और सबका जो खर्चा है वो मैं दे रही हूँ। अब मैं किचन से निकाल के दे रही हूँ। आप खुद सोचिए कि कितना मुश्किल से, हर औरत इतना तो नहीं कर सकती। देखो ये तो बात जो है ना खर्चे की, ये तो एक दुख है ना, लेकिन सबसे बड़ा दुख जो होता है ना जब मियाँ बीवी अलग होते हैं ना, इसमें सबसे जो हारता है ना वो मियाँ ना हारता है ना बीवी हारती है, उसमें बच्चे हारते हैं। इसमें जो पेरेंटिंग है ना, सिंगल पेरेंटिंग, यकीन करो कि ये बड़ी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं बुरी बात जो है उसमें से एक अच्छी बात आपको बताता हूँ। मौत ज़ाहिर है बड़ी मुश्किल होती है, और गम हुसैन के सवा अल्लाह किसी को कोई गम ना दे। लेकिन ये बात जहन में रखना कि जो रमज़ान में जाता है अल्लाह के पास, वो तो जन्नती होता है ना, वो तो जन्नती होता है। वो तारिक साहब, मौलाना साहब बैठे हुए थे, तो किसी शख्स ने कहा जनाब वो तो फलां शख्स भी मर गया था रमजान में, वो भी मर गया था रमजान में, तो ये क्या हुआ? ये उसने, तारिक ने बड़ी अच्छी बात की। मौलाना कहते तू फिर अल्लाह उते मुकदमा कर दिया, तू स्टे ऑर्डर लाया। भाई अल्लाह ने जब कहा है तो कितनी आला बात है, कितनी आला बात है। जाना सबने है, मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है, लेकिन जो अल्लाह के पास जन्नत में बैठा हुआ है, वो मकसद डिस्प्यूट हमारा दुनिया में क्यों बन गया, इस पे सवाए मैं इन्ना लिल्लाह के और क्या पढ़ सकता हूं। लेकिन बुशरा से एक बात कीजिए, उसे कहिए कि सिर्फ एक काम करे, और ये काम बड़ा जरूरी होगा, अपनी जुबान की पाबंदी करे, जुबान की पाबंदी करे, शुक्र गुजारी करना सीखे। खुदा की कसम मैं आपको ये सच दिल की गहराइयों से बता रहा हूं, आप शुक्रगुजारी शुरू करें, अल्लाह ताला अपनी रहमतों के दरिया शुरू कर देता है। ये करने का ये तरीका नहीं है कि मैं शुक्रगुजार हूं, कोई शख्स नहीं कहता मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं। आप ये कहिए उससे कि वो पढ़ा करे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और सूरह इखलास हर वक्त पढ़े। अल्लाह दुनिया की भी कामयाबी देगा और इंशाअल्लाह आखिरत की भी। जी राशिद, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा, अल्लाह का शुक्र। जी सर, मेरा नाम राशिद मुश्ताक है, वालिदा का नाम सफिया मुश्ताक। सर हमारे घर में खवातीन की बहुत लड़ाई रहती है। माशाअल्लाह, वेलकम टू द क्लब। मतलब मैसेज में क्या मतलब, सवाल क्या है? सर यही है कि सर हमारे घर के बारे में बताएं। सर बहुत लड़ाई रहती है सर। कौन लड़ता है? सर बड़े भाई की मिसेज और मेरी मिसेज। सर राशिद आपकी मिसेज का क्या नाम है? सर बड़े भाई जो है उनका नाम है आबिद मुश्ताक, उनकी मिसेज का नाम है सोनिया आबिद। अच्छा। और सर जो मेरी मिसेज है उनका नाम है सनीला राशिद। देखो मैं तुम्हें बताऊं, ये बात जो है ना, ये मैं तुम्हें एक बड़ा, मैं बाप होने की हैसियत से तुम्हें बात कह रहा हूं। तुम दोनों भाई जो हो ना, ये माठे हो, ढीले हो। तुम्हारी जो बीवी है ना, वो बड़ी उठी हुई माशाल्लाह ताला और रोमानवियत पसंद है, और तुम दोनों अपनी बीवियों के हीरोज नहीं हो। अब ये मामला जिंदगी में बड़ा मुश्किल हो जाता है राशिद, कि जब आदमी जो है वो अपनी औरत का आइडियल ना हो। अब ये जो गैप है फ्रस्ट्रेशन का, ये कहां पे निकलेगा? ये सिर्फ मजाजों में निकलेगा। एक बात, वो जो खवातीन थी ना, जो हमारे से, मेरे से पिछली, आपसे नहीं, मेरे से जो पिछली नस्ल है, इस नस्ल में औरतों का एक जुमला हुआ करता था, और वो जुमला क्या होता था? चल कोई गाल नहीं, बस
اس پہ زندگیاں آسان ہو جاتی تھی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ خواتین بری ہیں, میں ان کو بہت اچھا ریٹ کرتا ہوں, یہ اچھی بچیاں ہیں, لیکن اگر تم صبح اٹھ کے ان کی تعریف کر دو گے یا تمہارا بھائی جھوٹے دل سے کہہ دے گا کہ تم بڑی اچھی ہو, تو اس میں کیا نقصان ہے؟ اس میں کیا نقصان ہے؟ وہ خدا کے واسطے رائٹ اور رانگ میں پڑھنا چھوڑ دو, صحیح اور غلط میں چھوڑ دو تقسیم. صرف اٹھ کے اگر یہ کہہ دو نا کہ تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو میں نامکمل تھا, تم نے خرید لیا. یہ خریداری کتنی آسان ہے. دونوں بھائی اور اپنی بیویوں سے کہنا کہ یا سلام یا مومن یا اللہ یہ پڑھیں, اور یا رحمان یا رحیم یا کریم یہ پڑھیں. پہلا والا غصہ ٹھیک کرے گا اور دوسری والی تسبیح تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گی انشاءاللہ. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سے لوگ جو یہاں پہ کالز کرتے ہیں, ظاہر ہے بہت سے نہیں کر سکتے, بات نہیں ہو سکتی, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب کے نمبرز رکھ لیں اور ان سے اگلے وقتوں میں کرتے رہیں. بہت سا بیچ میں گیپ آیا ہے, مجھے احساس ہے اس بات کا, لیکن حالات پاکستان کے ایسے تھے کہ وہ گیپ آنا تھا. ایک ہلکی سی کامیابی کی جب امید نظر آتی نا تو یقین کیجئے دل جو ہے نا وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے. یہ ایک بچہ سامل جو اس وقت شاید بہاولپور میں ہے, یہ ہمارے پاس آن لائن ہے. یہ جب بچہ یہاں پہ پہلی دفعہ آیا تھا تو حافظ صاحب یہ بچہ اپنی گردن سے نیچے 100% پیرالسس میں تھا, 100% پیرالسس میں تھا. اس کا جسے کہتے ہیں حرام مغز جو تھا وہ کام نہیں کر رہا تھا, وہ چھوڑے, اور ڈاکٹروں نے اس کو علاج کرنے سے اس کا انکار کر دیا, لا علاج قرار دے دیا تھا. اب آج اس بچے سے ذرا بات کیجیے. سامول, السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. سامول خیریت سے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. سامول آپ اپنے منہ سے اپنے لفظوں میں انتہائی مختصر اپنی کہانی سناؤ. جی میرا نام محمد سامول ہے, میں لودھرا میں رہتا ہوں. میں کامرس کالج میں پڑھتا تھا, مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا. میں نے ڈی کام کے فائنل پیپر دے رہا تھا, میں نے دیے ہوئے تھے, تو میرے ساتھ ایک روڈ ایکسیڈنٹ حادثہ ہوا جس کی وجہ سے میرا پورا جسم پیرالائز ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے میں چل بھی نہیں سکتا تھا. میں ایک ہی بھائی ہوں, میرے اور بھائی نہیں ہے, باقی بھائی سوتیلے ہیں, میرے کوئی بھی نہیں کرتا. بس وہ ایک اوزائی صاحب ہیں, میں اسکول ٹیچر, تو وہ بہت ہیلپ کرتے ہیں. تو ابھی ان کا بھی ٹرانسفر ہو گیا تو میرا کوئی ذریعہ نہیں ہے, میں اکیلا ہوتا ہوں, میں چل پھر بھی نہیں سکتا, بس لیٹا رہتا ہوں. تو اس میں تمہاری مدد کون کرتا ہے, کیسے کرتا ہے کوئی؟ تو وہ ایک پروفیسر ہے نا میرے ٹیچر زین محمود صاحب, وہ میرے ساتھ تھوڑی بہت ہیلپ کیا کرتے ہیں. اب ان کا بھی ٹرانسفر برے بنا ہو گیا ہے. کچھ پیسے اکٹھے کیے تھے تم نے, کچھ ہوئے تھے پیسے اکٹھے؟ جی پہلے تھوڑے بہت پیسے اکٹھے کیے تھے, تو ہمیں بتایا تھا کہ گھڑکی ہاسپٹل ہے لاہور میں, تو وہاں سے آپ کا علاج ہو جائے گا. میں یہاں سے امید لے کر گیا, انہوں نے چیک اپ کیا تو ڈاکٹر عامر عزیز صاحب تھے وہاں, تو انہوں نے مجھ سے 9 لاکھ روپئے مانگ لی. میرے پاس تو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے, 9 لاکھ روپئے میں کہاں سے لاتا ہوں. تو بس واپس گھر آ گیا. اب کس کنڈیشن میں ہو تم؟ بس میں چل پھر نہیں سکتا, بس ویل چیئر پر بیٹھ سکتا ہوں. ہاتھ چلتے ہیں؟ نہیں, لکھ بھی نہیں سکتا. ہاتھ چلتے ہیں, کچھ چلتے ہیں, چیز اٹھا لیتے ہو؟ تھوڑے بہت چلتے ہیں. اور اب گزارا جو ہے اس کے لیے تمہارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں؟ جی کوئی پیسے نہیں ہے. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ سما ٹی وی والوں سے رابطہ کریں, وہ آپ کر دیں. ہم جو بھی مدد کر سکیں گے ہم ضرور کریں گے, اور میں بڑے ہی ہاتھ باندھ کے سب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو آپ دیتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ ہر وقت زکوٰۃ دینی چاہیے, زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کو ہر وقت دیتے رہنا چاہیے. ہم پتہ نہیں کیوں صرف 2.5% کی بات کرتے ہیں اور وہ رمضان کا پھر انتظار کرتے ہیں. جتنی ضرورت, اللہ تعالیٰ نے نا کبھی بینک نہیں بنایا, اللہ کے بینک کا کوئی نام نہیں ہے. جتنے بینک بنائے نا ہمارے تھکے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے دلوں نے بنائے ہیں. اللہ کے بینک کا ایک ہی نام ہے اور وہ ہے خرچ کرنا. جتنا خرچ کرو گے خدا آپ کو اتنا بڑھائے گا. ایک انسان کو زندہ کرنا, پوری انسانیت کو زندہ کرنا, 9 لاکھ روپیہ چاہیے, علاج کا ضرور ہونا چاہیے. اب یہ جو سارا آپ دیکھ رہے ہیں, جو اس کے حالات دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے بچہ ہے, ظاہر ہے اس کو دن گزارنے کے لیے کوئی ساتھی چاہیے جو اس کو ٹوائلٹ تک لے کر جائے, جو اس کو کھانا کھلائے, لقمہ دے. یہ بچہ امتحان ہے سب کے لیے, میرے اور آپ کے لیے یہ امتحان ہے. اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے دیے ہوئے, جو اللہ نے آپ کو دیا, آپ کا نہیں اللہ نے آپ کو دیا, جو اس میں سے آپ
کچھ مال جو ہے وہ اس بچے کو ضرور دیں. اس کے لیے زندگی اگر آسان ہو سکتی ہے تو خدا تعالیٰ آپ کے لیے یقین کیجئے اس سے کئی گنا زیادہ آسانی کرے گا. یہ اکاؤنٹ نمبر جو ہیں یہ اس بچے کے چل رہے ہیں, آپ اس میں جو چاہے جمع کرائیں. یہ انتہائی جینون ہے, یہ ہمارے پاس آ چکا ہے, میں جانتا ہوں اس بچے کو, اور یہ اس وقت بیٹھ سکتا ہے لیکن اپنے ہاتھوں کو بند نہیں کر سکتا. اس کو ٹوائلٹ کسی کو لے کر جانا پڑے گا. وہ جس بچے کے بھی ہاتھ بجلی سے کٹ گئے کراچی میں, تاریں اس کو لگی, میں سوچتا تھا کہ وہ بچہ بھی صرف 8 سال کا ہے, وہ جب 16 سال کا ہوگا تو وہ کیا کرے گا, کہاں جائے گا. یہ مجبوری, یہ خدا کی قسم کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ زندگی کیسے گزرتی. میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی آیت ہے, جس وقت ہم میں سے ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا نا, اللہ تعالیٰ نے اس لمحے کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ انسان کا کلام کیا ہوگا, لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق. جیسے انسان مرتا ہے اس کے ذہن میں پہلا خیال یہ آنا ہے اور اس کا پہلا کلام یہ ہونا, اللہ 2 منٹ 3 منٹ کی مہلت دے دے کہ میں صدقہ کر رہا ہوں. ساتھ ہی صدقے کی اور یہ صدقہ میں آپ کو گواہ بنا کے بات کہہ رہا ہوں, صدقہ یہ نہیں ہے کہ کالا پیلا لال گلابی بکرا یا بکری یا انڈے کرو. صدقہ ہے اللہ کی راہ میں دینا, یہ صدقہ ہے. آپ جو دے رہے ہیں وہ آپ کی بلائیں ہی دور کر رہا ہے. آپ سیلفشلی مت دیکھو اس بات کو کہ میری جب تک مصیبت نہیں آنی میں نے صدقہ نہیں کرنا. اللہ دینے والوں کو, اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی دیکھیے, خدا کہتا ہے مجھے اتنی عبادت کے بعد جو سب سے زیادہ اچھی چیز لگتی ہے وہ پتہ ہے کیا ہے, لوگوں کو کھانا کھلانا. کھانا کھلانا کیونکہ اللہ کی ذمہ داری, کھانا کھلانا. مجھے یہ بتاؤ ساول کہ تم اس وقت کتنی عمر کے تھے جس وقت یہ حادثہ ہوا؟ عمر کیا تھی آپ کی؟ 17 سال تھی. 17 سال. اور اس وقت کتنی عمر ہے آپ کی؟ میرے 19 سال. 2 سال ہو گئے اس بات کو. 2 سال 3 مہینے کوئی بھی میری ہیلپ نہیں کرتا. وزیر کو بھی کی درخواست, کوئی بھی علاج نہیں کرتا میرا. جہانگیر ترین تمہارے علاقے کا ہے اور وہ بڑا امیر آدمی ہے, تم نے کبھی ایسا سوچا کہ تم وہاں جاؤ اور ان سے کہو کسی سے, اس کا بیٹا علی ہے جو پیچھے الیکشن لڑا تھا, کبھی ان لوگوں کو کہا؟ سر میں نے ان کے آفس میں کتنی بار اپلیکیشن دی, بس کوئی بھی جواب نہیں دیتے. جب انسان محتاج ہو نا تو سایہ بھی اپنا سایہ چھوڑ جاتا ہے. یہ مجھے بتاؤ کہ 17 سال کی عمر میں جب یہ حادثہ نہیں ہوا تھا تو خواب کیا تھا, کیا کرنا چاہتے تھے؟ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا. میں نے کہا لکھ کے میں لوگوں کی بہت مدد کروں گا. ابھی بھی میرے دل میں خواب ہے کہ میں ٹھیک ہوں, میں پڑھوں گا. تمہیں امید ہے کہ اللہ تمہیں ٹھیک کر دے گا؟ جی انشاءاللہ اللہ تو مجھے کر دے گا وہ. آمین آمین. تم نے اپنا علاج وہ 9 لاکھ روپے والے ڈاکٹر جو آپ فرما رہے ہیں ان سے, عامر صاحب سے تو نہیں کروایا, انہوں نے نہیں کیا, حالانکہ وہ عامر عزیز صاحب جو ہیں وہ 90 کروڑ کا بھی علاج ہوتا تو مفت کر سکتے تھے, جتنے ان کے پاس پیسے ہیں اور جتنا بڑا ان کا اسپتال اور جتنا بڑا ان کا میڈیکل کالج ہے. میرے خیال میں صدقہ جاریہ کرنا چاہیے تھا. اور پھر جب آپ بادشاہ بھی ہوں تو آپ کو میرے خیال میں میرے سے زیادہ حیا جو ہے وہ حافظ صاحب کا فرض ہے کہ وہ کریں. وہ تو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اللہ کے نبی کو. میں سمجھنے سے قاصر ہوں, لیکن بہرحال کیونکہ میں ان لوگوں کو بڑا پرانا جانتا ہوں اس لیے مدد کیا کرنی, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے پہ رکھے. مجھے بتاؤ تمہارا علاج کسی حکیم نے کیا کیا؟ یہ میرے پاس تھوڑے بہت پیسے ہوتے تھے, ڈاکٹر کے پاس جا نہیں سکتا تھا, وہ بہت پیسے مانگتے ہیں, تو میں ایک حکیم کے پاس گیا نا, بس اس کے پاس تھوڑا بیٹھ جاتا ہوں, وہ بھی اپنے سہارے نہیں, ویل چیئر پر بیٹھ جاتا. تو ابھی تم جو زند گزارتے ہو, سارا دن, صبح ہوتی ہے, دوپہر ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, کھانا کون کھلاتا ہے, باتھ روم کون لے کے جاتا ہے, کیسے کرتے ہو, کپڑے کیسے بدلتے ہو؟ سر ایک والدہ ہے بڑی, اور کوئی نہیں ہے, نہ کوئی کرتا ہے, کوئی کرتی رہتی ہے میری. شام کیا کریں اس کے لیے؟ آپ ایک ریکویسٹ کریں لوگوں سے کہ لوگ اس کے لیے کچھ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں اور آ کے ایک دعا دیتا ہے اور ایک بد دعا دیتا ہے. جو دعا دینے والا ہے وہ یہ کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرما. اور نبی کریم نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں, نبی کریم قسم نہ بھی کھائیں, بات سچی ہے, نبی کریم نے کہا میں قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. تو مخیر حضرات یہ تو بہت بڑا معاملہ ہی نہیں, 9-10 لاکھ روپے کا معاملہ ہے. اسی پروگرام کے اندر
اس کو اتنے پیسے مہیر حضرات کو دے دینے چاہیے کہ یہ جو بندہ ایک انسان کو زندہ کرتا ہے اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا ہے. اور یہ جو سارا معاملہ ہے نا آپ کا جو دینے کا معاملہ، میں اپنے ایمان سے اور اپنے گمان سے بات کہہ رہا ہوں. جب قبروں میں ہم نے جانا ہے نا تو ہماری نمازیں جو ہے نا یہ ادھوری ہیں، ہمارے روزے جو ہے نا یہ دل سے نہیں ہے. مجھے پتہ ہے ہم کتنے کمزور لوگ ہیں. رکن ہے اسلام کا، یہ رکن ہے، یہ دینا، یہ رکن ہے، یہ کام آنا ہے، یہ کام آنا ہے. میں اس پہ کئی روایتیں ایسی جانتا ہوں جس پہ کہ آپ کے جب اعمال ختم ہو جانے نا تو ان چیزوں نے، صدقوں نے آپ کو آ کے ڈیفینڈ کرنا ہے. ایک روٹی کا دیا ہوا ٹکڑا انسان کو جنت میں لے جائے گا، ایک نان کا. صحیح حدیث ہے یہ کہ ایک بندہ برائی کا شکار ہو جاتا ہے، 60 سال کا عابد ہوتا ہے، 60 سال کا عابد، اس کے ایک دفعہ کے جرم کو اس کی 60 سال کی عبادت سے تولا جاتا ہے تو اس کا جرم باری ہو جاتا ہے. اور اس نے جو فقیر کو صرف نان دیا ہوتا ہے نا، ایک نان، وہ اس کی دوبارہ نیکیوں کے پلڑے کو باری کر دیتا. اللہ کرے کہ یہ بات آپ کو حافظ صاحب کی یاد رہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام جناب. جی سر کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. کیا نام بیٹے کا؟ سر میں ظفر اقبال بات کر رہا ہوں. جناب ظفر صاحب. مظفر گڑھ جناب تحصیل ہے کوٹدو سے. سر جناب علی، جناب علی بسم اللہ. حال تو یہ ہے کہ میں تو آپ کا بہت بڑا فین ہوں سر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو آپ سے میں بائی فیس سے ملنا چاہتا ہوں، اور دوسرا ایک جو آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے، احادیث کو بیان کرنے کا جو انداز ہے نا، میں بہت متاثر ہوں آپ کی اس لہجے سے. احادیث تو احادیث ہوتی ہے لیکن جو مٹھاس ہوتی ہے آپ کی، اللہ پاک نے جو جس نعمت سے آپ کو نوازا ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ دل کو چھو لینے والی. تو میں بڑی میری حسرت تھی، خواہش تھی کہ آپ سے میری بات ہو، کیونکہ عشق مصطفیٰ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حکم کیجئے. جی جی سر. تو یہ آپ سے ملاقات کرنے کا بس شرف چاہیے سر. حضرت ہم لاہور میں ہیں، ہمارا دفتر جو ہے وہ گلبرگ میں ہے، فردوس مارکیٹ کے پاس. آپ جب چاہیں تشریف لائیں. جمعرات اور جمعے کو ہم یہاں پہ لائیو ہوتے ہیں، آپ تشریف ضرور لا سکتے ہیں، سر آنکھوں پر آئیے. لیکن یہ جو بات ہوتی ہے نا تعریف کی، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے استاد کو کہا ایک دفعہ، احمد رفیق اختر صاحب کو میں نے تعریف کی استاد محترم کی، تو استاد محترم نے کہا دیکھو جھوٹ نہ بولو، مجھے تو پتہ ہے نا کہ میں کتنا گندا اور غلیظ ہوں اندر سے، میری چیزیں کتنی کمزور ہیں. اگر اللہ نے میرے پردے کو رکھا ہوا ہے تو دعا کرو کہ اللہ میرے ان پردوں کو قائم کرے اور قائم رکھے. آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ میری اس محبت کو اور میرے اس پردے کو ہمیشہ قائم رکھے. وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. کچھ سچے اور کچھ شاید جھوٹے لوگ دوسروں کے امتحان میں ضرور ڈالتے ہیں. ایک شخص مجوسی تھا، حضرت عمر خطاب کے پاس آیا اور 3 کھوپڑیاں لے کر آیا. اس نے کہا کہ یہ ایک میرا باپ ہے، ایک میری ماں ہے اور ایک میری بہن ہے. ان کو مرے ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں، تو ان پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو یہ تینوں ٹھنڈی ہیں. کہا ہاں ٹھنڈی ہیں. کہا تمہارے صاحب یعنی کہ تمہارے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ جو ایمان پہ نہیں مرے گا وہ دوزخ میں جائے گا، تو یہ تو دیکھو یہ تینوں ٹھنڈی ہیں. اب اس کا جواب حضرت عمر خطاب کو دے دینا چاہیے تھا. اب ذرا غور کیجئے، عمر نے ایک وقت پہ نہیں بیشتر مقامات پہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. کہا علی کو بلائے. علی آئے. علی نے مقدمہ دیکھا اور اس کے بعد ایک تیل منگایا، ایک پتھر منگایا، ایک لوہا منگایا، اور اس مجوسی سے کہا کہ اس لوہے کو پتھر پہ مارو. اس نے اس پتھر پہ مارا، تیل نے آگ پکڑی اور آگ لگ گئی. مجوسی کو کہتے ہیں امام علی کرم اللہ، تم نے ان پتھر کو ہاتھ لگایا تھا تو ٹھنڈا تھا، لوہے کو ہاتھ لگایا تھا ٹھنڈا تھا، تیل کو ہاتھ لگایا ٹھنڈا تھا، تو یہ آگ کیسے لگ گئی؟ آگ باہر سے نہیں لگتی، آگ ان اشیاء کے اندر ہوتی ہے. یہ جملے پہ اس مجوسی کے سارے خاندان نے اسلام قبول کیا، اور عمر خطاب نے حضرت علی کرم اللہ کو کہا علی اگر تو نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ محبتیں جو ہیں یہ علمی بھی ہیں، جذباتی بھی ہیں، نسبتوں کی بھی ہیں، ہر طرح کی ہیں. یہ جو آپ نے علمی بات کی ہے نا، ساتھ ہی میرے ذہن میں وہ بڑا حضرت علی کا پیارا جملہ علمی طور پہ آ گیا. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی اکٹھے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر اور عمر سائڈ پہ چل رہے ہیں، حضرت علی سینٹر میں چل رہے ہیں. اب حضرت علی کا قد حضرت ابو بکر و عمر سے چھوٹا تھا نسبتاً، ویسے بھی قد میں، تو ابو بکر و عمر کافی لمبے تھے، تو ہاتھ ایسے ایک دوسرے کے کندھے کے اوپر رکھا ہوا. تو حضرت عمر کیا منظر کشی ہے یار. حضرت عمر کو خیال آیا، وہ ایک دلچسپ، انہوں نے حضرت علی کو پوائنٹ کرتے ہوئے کہا علی تو ہمارے درمیان عربی میں ایسا ہے جیسے لنا کے اندر نون ہوتا ہے. لنا ایک عربی ورڈ ہے، لام نون الف، لنا یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے لیے. تو طول ہمارے دونوں کے درمیان یعنی ابو بکر و عمر کے درمیان ایسے ہے جیسے نون کا ایک نقطہ ہوتا ہے. تو علی فوراً
یہ علمی طور پہ ان کی ذہانت اور فطانت. کہتے ہیں اگر اس نون کو ہٹا دیا جائے فانتما لا نہیں تم کچھ بھی نہیں ہو. اگر اس نون کے نقطے کو ہٹا دیا جائے تو تم دونوں کچھ بھی نہیں رہو. اور یہ حضرت علی کی حضرت عمر کے ساتھ محبت کے واقعات اس قدر زیادہ. آپ یہ دیکھیں کہ جب فتح ہوا ایران, یزدگر کی بیٹی شہر بانو آئی ہے, سارے صاحب نے کیا مشورہ دیا کہ اپنے بیٹے سے بیٹا, تو حضرت عمر نے کیا کہا, شہزادوں کی تو شہزادیوں کی شادی شہزادوں کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے, یعنی ایک اعزاز دیا. اور یزدگر کی بیٹی شہر بانو کی شادی حضرت امام حسین سے کی. اور حضرت امام حسین ایک مرتبہ آ رہے ہیں, ایک واقعہ بات صرف بیان کروں گا. ایک مرتبہ آئے, انہوں نے دیکھا عبداللہ ابن عمر اپنے باپ کے گھر کے باہر اندر جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں, وہ اندر داخل نہیں ہوئے. تو حضرت عمر کو پتا لگا حضرت حسین گزرے ہیں اور گزر گئے, اندر داخل نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ آئے کیوں نہیں تھے اندر؟ کہا آپ کا بیٹا باہر کھڑا. میں کہا مجھے کہاں پہ ملنی. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ یہ شرف, یہ منزلت تجھے نہیں پتا, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تیرے نانا سے ملی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو بات سنا رہے ہیں اس میں ایک جملہ تھا جو کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا اس وقت. انہوں نے کہا کہ اس کا نانا تیرے نانے سے بہتر, اس کا باپ تیرے باپ سے بہتر, اس کی ماں تیری ماں سے بہتر, اس لیے یہ شہزادیاں جو ہیں یہ شہزادوں کو جائیں گی. عائشہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم عائشہ. جی السلام علیکم ملال صاحب, میں عائشہ بات کر رہی ہوں قصور سے. جی بسم اللہ. آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آپ پروگرام کر رہے ہیں, بہت اچھا لگا, بہت ہی اچھا پروگرام جا رہا ہے. تو آپ سے ایک واقعے کی درخواست ہے کہ ایک بار حضرت عمر فاروق کے بیٹے اور حضرت امام حسین کھیل رہے تھے, اور حضرت امام حسین نے حضرت عمر فاروق کے بیٹے سے کہا کہ او غلام کے بیٹے. تو یہ واقعہ اگر سنا دے تو وہ بہت اچھا ہو جائے گا. یہ عمر میں چھوٹے تھے, بچے تھے, دونوں آپس میں کشتی لڑ رہے تھے, تو دھکا دیا تو امام حسین جو ہے وہ گر گئے تھے. تو انہوں نے گر کے کہا کہ او میرے نانا کے غلاموں کے بچے ہو تم. تو حضرت عبداللہ بھی عمر کے بچے تھے نا, ان کو برا لگا اس بات کا کہ اس نے کیا بات کی ہے, ہم غلاموں کو. یہ بات کہہ کے تو اپنے والد کے پاس گئے, کہا کہ دیکھیے یہ بات ہوئی. جب یہ بات کی تو میں نے دو طرح سے روایتیں پڑھی ہیں. جو مجھے اچھی لگتی ہے روایت وہ یہ ہے, آپ نے اپنا کرتا اتارا اور اپنے بیٹے کو دیا, کہا یہ حسین کے پاس لے جا اور اس کو کہہ کہ یہ جو اس نے کہا ہے یہ اس کرتے پہ لکھ دے, اور جب یہ لکھ کر دے تو یہ کرتا سنبھال کے رکھنا, کیونکہ تمہارے باپ کے اعمال نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے اور اللہ کے سامنے جائے, لیکن یہ کرتا جب اس کا کفن بنے گا تو فرشتے اس کو حکم کے طور پہ پڑھیں گے کہ ہم نبی کے غلام زادوں میں سے ہیں, تو اللہ ضرور میرے پہ رحمت کرے گا. یہ خدا کی قسم جو عظمت ہے ان لوگوں کی, اس سے عمر کا تو تقاضا ہی نہیں ہے. وہ بچے ہیں اور اپنے باپ کے لیے کیا توقیر بن رہے ہیں. لیکن اس سے آگے دیکھیے, جب آپ کو زخم لگا حضرت عمر خطاب کو, تو آپ کا سر جو تھا وہ اپنے بیٹے کے زانوں پر تھا, تو آپ اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے کہ اللہ مجھے کیسے بخشے گا, کیا ہوگا. تو امام نے کہا کہ آپ نے میں کہتا ہوں یہ جملہ یہیں چھوڑ دینا چاہیے, چچا بلایا, کیا چچا کہہ کے بلایا, اور کہا کہ آپ کو نہیں یاد جب میرے نانا نے کہا تھا کہ اللہ نے تو آپ کی مغفرت کر دی ہے, تو آپ نے اس پہ کیا کہا کہ تو روز قیامت میری گواہی دے گا تو اللہ مجھے بخشے گا. بلال بھائی اسی یہ دیکھیں ایک محبت کا ایک انداز اور بھی دیکھیں کہ حضرت علی بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ آپس میں ان کا کوئی ایسا کانفلکٹ تھا. حضرت عمر کے فضائل کی زیادہ تر حدیثوں میں راوی کون ہے؟ حضرت علی خود کہتے ہیں, خود آپ کو پتا ہے وہ جنازے کا لمبا چوڑا واقعہ ہے, لیکن اس دن حضرت عمر نے کیا درخواست کی تھی بیٹے کو کہ امی عائشہ کو جا کے یہ نہ کہنا میں امیر المومنین ہوں, یہ جا کے کہنا کہ عمر آیا ہے, عمر دفن ہونے کی اندر اجازت چاہتا ہے. تو پھر جب ماں عائشہ نے دفن ہونے کی اجازت دی تو حضرت علی فضائل بیان کر رہے ہیں, کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا, کندھے پہ پیچھے سے عبداللہ ابن عباس کے کندھے کے اوپر. علی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نبی کریم سے سنتا تھا کہ میں ابو بکر عمر نکلے, میں ابو عمر گئے, میں ابو بکر عمر آئے, مجھے یقین تھا کہ یہ یہیں پر آئے گا, یہ یہیں پر آئے گا. اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن. کیا بات ہے. اور امی عائشہ دیکھیں غیرت کا, حضرت عمر کی غیرت کا تقاضا بھی دیکھیں, بڑا عمدہ اس کے اندر ایک باب بھی ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور جب پتا لگا یہ بہت خوبصورت محل ہے, نبی کریم نے سمجھا شاید میرا ہے, پتا لگا نہیں قریشی نوجوان کا, پتا لگا حضرت عمر کا ہے, تو نبی کریم آگے بڑے, عورت ان کی بیوی کو دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے,
تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے تو واپس آ کے کہا عمر تیری غیرت مجھے یاد آئی اور میں تیرے گھر میں داخل نہیں ہوا تو عمرداروں کے تار ہونا شروع ہو گئے کہ ہم آپ پہ غیرت کھائیں گے جن کی وجہ سے ہم نے اپنی بیٹیوں کو کپڑے پہنائے، یعنی عربوں نے، جس کی وجہ سے یہی بات حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ پہلے میرے والد دفن تھے، میرے خامن دفن تھے، میں بے حجاب اندر کمرے میں آ جایا کرتی تھی، لیکن جب سے عمر دفن ہوئے ہیں میں پردہ کر کے آتی ہوں، مجھے عمر کی غیرت یاد آتی ہے کہ ہمارے لیے اللہ سے جھگڑا کیا کرتا ہے کہ پردے ہمارے لیے اللہ سے جھگڑا کیا کرتا ہے کہ اللہ پردے کی آیتیں نازل فرما امہات المومنین کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر خطاب، دو روایتیں، ایک زلزلے کی ہے لیکن مجھے جو زیادہ اچھی لگتی ہے وہ آگ کی لگتی ہے. مدینے کی پہاڑیوں کو آگ لگی تو لوگوں نے آ کے عمر خطاب سے بتایا کہ دیکھیے پہاڑیوں میں آگ لگی اور وہ مدینے کی طرف آ رہی ہے، تو آپ کو کوئی انتظام کرنا چاہیے تھا نا، امیر المومنین تھے، آپ نے انتظام نہیں کیا، اپنا کوڑا اٹھایا اور باہر جا کے مدینے کی حدود سے باہر نکلے ہیں اور کوڑا مار کے کہتے ہیں کہ کیا میں نے تجھ پہ انصاف نہیں کیا جو تو آج ظلم کرنے چلی آئی؟ تجھے پتہ ہے کہ حد ادب کیا ہے؟ یہ نبی کا گھر ہے جہاں تو چلتی آ رہی ہے. آگ وہاں رکی، آج بھی پہاڑ آپ وہاں پہ کالے دیکھتے ہیں لیکن وہ آگ چل کے مدینے کی حدود میں داخل نہیں ہوئی. کمال لوگ تھے، یہ کمال لوگ تھے. بسم اللہ.